بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلي أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمؤدي للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرة وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخرة نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فيها فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وہاں سے کرنا ہوگا نا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل: لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف على سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی. پہلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دیا، بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا: انی بین ایدیکم فرۃ وانا شہید علیکم وان موعدکم الحوض. میں تم سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، اور انتظار کرنا، پریشان مت ہونا، میری تم سے ملاقات حوض پر ہوگی، حوض کوثر پر. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تسلی دے رہے کہ تم دین کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، نماز کا اہتمام کرتے رہنا، فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتے رہنا، اور سنتوں پر چلنے کی کوشش کرنا. میں تمہیں قیامت میں ملوں گا. تو جو لوگ ان چیزوں کا اور ان اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی تسلی کا سامان ہے کہ اگر کچھ ابھی حالات ہے بھی، کچھ پریشانی ہے بھی، تو گھبراؤ مت، تم دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو. قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں اختلاف مت کرو. اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ دین ہے، دین اسلام ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جو سنتوں کا اہتمام کرتے رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ میں کل حوض پہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے پوری امت کو حوض کوثر، پوری امت کو کوثر کا جام نصیب فرمائے. پھر آگے فرما رہے، دیکھو جی مجھے تم پر ایک خطرہ ہے. وہ خطرہ کیا ہے کہ تم میرے اللہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم شرک میں تو مبتلا نہیں ہوں گے. مجھے اتنا خطرہ تمہارے اوپر کہ تم ایمان کو چھوڑ کر مشرک ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا، کہ دنیا کی محبت تم پر چھا جائے، اور دنیا کے لیے جس کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تم اس کی محبت میں ایک دوسرے کا قتل کرنے لگو اور تم ریس کرنے لگو. اس نے 2 دکان کھولی، کوئی بات نہیں میں 3 دکان کھولوں گا. اس کی گاڑی 20 لاکھ کی کار ہے تو میں 40 لاکھ کی لوں گا. ایک ریس دنیا کی محبت میں. حالانکہ صحابہ کی زندگی میں ریس اور مقابلہ دین میں ہوتا تھا کہ آپ اگر تہجد میں 6 رکعت پڑھ لیں تو دوسرے صحابی 10 رکعت کی کوشش کرتے. اگر آپ مہینے میں 3 ختم قرآن کر رہے تو دوسرے صحابی کو یہ شوق ہوتا کہ میں 10 ختم قرآن کروں. مثال دے رہا ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تمہاری ریس دین کو چھوڑ کر دنیا کے معاملے میں ہو جائے، اور ریس میں تم اتنے آگے بڑھنے کی کوشش کر لو کہ تم پھر اپنے بھائی کا حق مار کر، یعنی مال لے بھی لیا، آخر میں تم نے مال کی محبت میں اس کو تم نے قتل بھی کر دیا. آج دیکھ لو میرے بزرگوں عزیزوں، حالات سامنے. ایک دوسرے کے لیے یعنی 10-20 ایک آدھ تولہ سونا 100 200 500 1000 کے لیے ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے. اتنی انسانیت نیچے آ گئی، اور ایک مومن اتنا نیچے آ گیا. اللہ کے رسول نے جس چیز کا خطرہ بتلا کر گئے وہ آج خطرہ 100% میرے اور آپ کے سماج پر منڈلا رہا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی محبت تم پر چھا جائے اور تم اس میں ریس کرنے لگو. دوسری جگہ فرمایا وَتَقْتَتِلُوا، اور آپس میں جھگڑا کرنے لگو، قتل کرنے لگو. سب جھگڑے تو ہیں. کس کے جھگڑے ہیں؟ پراپرٹی کے تو جھگڑے ہیں، وراثت کے تو جھگڑے ہیں، حق چھیننے کے تو جھگڑے ہیں. حق دینے کی بات کوئی بھی نہیں کرتا ہے. اگر آپ کا حق میرے اوپر ہے تو میں دے دیتا ہوں. قرض کے تو جھگڑے ہیں. ایک آدمی نے آپ کو آڑے موقع پر مجھے اور آپ کو قرضہ دیا، کچھ روپیہ دیا ضرورت کے موقع پر، ضرورت پوری ہو گئی، قرض کی مدت ختم ہو گئی، تو شرافت کا تقاضا اور دینداری کا تقاضا ہے کہ تم اس کی امانت لوٹا دو. آج جھگڑے اسی کے تو ہے. یعنی کتنی بے غیرتی چھا گئی کہ ایک آدمی نے میرے اور آپ کے آڑے موقع پر کام آیا، اب جب اس کے پیسے کے دینے کا موقع آ گیا تو میں اور آپ نے بے رخی برتی. یہی جھگڑے. دنیا کی محبت ایک چائے کی پیالی کی طرح، ایک چائے کی پیالے سے لے کر کروڑ روپے تک جھگڑے آج اسی کے ہیں کہ تم نے چائے پی لی مجھے نہیں دی، تم نے آئس کریم کھا لی مجھے نہیں کھلایا، تم نے فلاں چیز کھا لی مجھے نہیں کھلایا. اسی پہ آدمی جھگڑتا ہے. گھر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں. دنیا کی محبت آپ دیکھو گے، چاہے 1 روپیہ ہو چاہے 100 روپیہ ہو، چاہے 10 روپیہ ہو چاہے 10 لاکھ روپیہ ہو، آج جھگڑے آپ دیکھ لیں. یہ جھگڑے اتنے اندر چلے گئے اور میرے اور آپ کے گھرانے کے اندر اتنے گھس گئے کہ ماں باپ اور اولاد میں بھی جھگڑے ہونے لگے. اسی بنیاد پر شوہر اور بیوی میں بھی جھگڑے ہونے لگے. حالانکہ باپ جو کما رہا ہے اولاد کے لیے کما رہا ہے، لیکن اس میں بھی اولاد کو وہ ہو رہا ہے، اشکال ہو رہا ہے، اعتراض ہو رہا ہے. کتنے کیسز ہیں مفتیوں کے پاس کہ ماں باپ زندہ ہے
سامنے باپ بھی بیٹھے ہیں اور ان کی 5 اولاد بھی بیٹھی ہے. سامنے باپ بھی بیٹھا ہے, ان کی 2 اولاد بھی بیٹھی ہے. سامنے باپ بھی بیٹھا ہے, ان کی 6 اولاد بھی بیٹھی ہے. اور مفتی اور قاضی کے پاس بیٹے باپ کی موجودگی میں یہ کہہ رہے کہ ہمیں باپ اپنی زندگی میں حق دے دے ورنہ ہم باپ کو چھوڑیں گے نہیں. میرے بزرگ عزیزوں, ایک مسلمان یہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ سارے دنیا کی شریعت یہی کہتی ہے کہ بھائی زندگی میں کون سا حصہ, ماں باپ اگر اپنی کمائی کو دریا میں بھی ڈال دیں, پوری صدقہ بھی کر دیں, تو کون پوچھنے والا ہوتا ہے؟ اولاد کو کون سا حق؟ حق تو اللہ پاک نے جو دیا ہے قرآن میں, باپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد دیا ہے. باپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد دیا ہے. لیکن اولاد مسجد میں بیٹھ کر مفتی اور قاضی شریعت کے سامنے یہ جملہ پوری ہمت کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ باپ کا حق مفتی صاحب مجھے زندگی میں دلوا دیجیے, جو میرا حق ہے. میں نے کہا میاں آپ کا حق کون سا ہے؟ آپ کا حق آیا کیسا؟ دکان باپ کی, بنگلہ باپ کا, گھر باپ کا, کمائی باپ کی. آپ تو زندگی بھر باپ نے آپ پر خرچہ کیا ہے, آپ کمائے کیسے؟ اور بہو بھی اپنے شوہر کا کان بھر رہی ہے کہ اپنے باپ سے حق لے لو. کون سا حق؟ اولاد کا کون سا حق؟ ہاں, ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو شریعت نے پورے سورہ نساء میں قانون بیان کر دیا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اب ماں باپ کی جائیداد میں اولاد کا حق لگ گیا. اور پھر حق کی بھی ترتیب بیان کر دی. بھائیوں کو یعنی لڑکوں کو 1 روپیہ ڈبل, اور لڑکیوں کو بہنوں کو سنگل یعنی 8 آنا, یا ان کو 2 روپیہ تو ان کو 1 روپیہ. للذکر مثل حظ الانثیین. اب اس میں بھی بعض بھائی جھگڑا کر رہے کہ ابا جان بہنوں کو مت دینا. اس پر باپ کے اوپر پریشر ڈلوائے جا رہے ہیں, سائن کروائی جا رہی ہے. باپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے لیکن کسی طرح سائن لی جا رہی ہے. میرے بزرگ عزیزوں, یہ تو میرے اور آپ کے معاشرے کا حال ہے اور نمازیوں کا حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے اور جو 1400 سال پہلے جو ارشاد فرمایا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کے معاشرے میں یہ بات بالکل 100% صحیح نظر آ رہی ہے. اس کے لیے میں نے یہ مثال سمجھانے کے لیے آپ کو پیش کی. اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم آپ ایک دوسرے کا احترام نہیں کر سکو گے. اب پڑوسی اور پارٹنر تو بہت دور کی بات, رشتہ دار تو بہت دور کی بات. جس ماں باپ کے قطرے سے یہ 6 فٹ کا نوجوان لڑکا پیدا ہوا ہے, وہی اپنی باپ کی گردن پر پریشر ڈال کر سائن کروا رہے ہیں. میرے بزرگ عزیز, اور دوسرے رشتہ داروں کا کیا حال ہوگا؟ اور سڑی پیسے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے, جھگڑا کیا جا رہا ہے, آپس میں سماج میں گندگی پھیلائی جا رہی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے بھی ڈر ہے تم پر کہ تم مشرک تو نہیں ہو جاؤ گے, پوجا پاٹ نہیں کرو گے, مندر میں نہیں جاؤ گے, لیکن ایمان کے بعد اور یہ داڑھی اور کرتے کے بعد بھی تم دنیا کی ریس ضرور کرو گے آپس میں, اور ہر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرے گا, چاہے لاکھوں روپیہ اس کو لون لینا پڑے, چاہے لون لینا پڑے اور بینک کی سیڑھی چڑھنا پڑے, لیکن میری ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری کیسے ہو جائے, میرا ایک دکان سے 2 دکان کیسی ہو جائے, ایک گاڑی سے 2 گاڑی کیسے ہو جائے. 5 گاڑی ہے حاجی صاحب کے پاس, 5 کے 5 لون پر ہے. کون مفتی نے فتویٰ دیا؟ یہ دنیا کی ریس, یہ دنیا کی محبت. بزرگ عزیز, اللہ کے رسول فرما رہے, اللہ پاک میرے اور آپ کی اور میرے اور آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا, صحابہ نے فرمایا, فَكَانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نصیحت فرمائی تھی نا, اور یہ جو بیان فرمایا, یہ صحابی فرماتے ہیں کہ منبر کا آخری بیان تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ فرمایا. دوسری حدیث, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدقہ کرنے والے کے واقعے کو بیان فرمایا. بہت اچھا واقعہ ہے اور اس میں کئی میرے اور آپ کے لیے سبق ہے.
میں واقعے کا خلاصہ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی زمانے میں ایک آدمی تھا کسی اور قوم کا، اس نے رات کو صدقہ کرنے کے لیے نکلا اور صدقے کے پیسے جمع کیے، اور اس کے دل کی یہ تمنا تھی کہ جو سب سے زیادہ محتاج ہو اس کے ہاتھ میں جائے۔ صدقے کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ غریب جو محتاج ہو، بالکل جو ضرورت مند ہو، اس کے ہاتھ میں پیسہ جائے تاکہ یہ صدقہ صحیح جگہ پہ اور صحیح ہاتھ پہ پہنچے۔ رات کو اندھیرا تھا، خاموشی سے نکلا وہ، اس نے جب صدقہ کر دیا اور صدقہ کر کے آ گیا، صدقہ لینے والے کو بھی پتہ نہیں کس نے دیا، اور دینے والے کو صرف شکل معلوم ہے کہ میں نے اس کو دے دیا، ہاتھ میں تو دیا، باقی اس کا عطا پتہ کچھ نہیں معلوم تھا۔ خیر گھر پہ آ گیا، صبح مارکیٹ میں چرچا ہوا کہ فلاں کسی شخص نے، نام تو کسی کو جانتا ہے، اس نے نام تو بتایا نہیں تھا، کہ کسی شخص نے رات کو صدقہ کیا اور جس کو دیا نا وہ چور تھا، اس کے ہاتھ میں صدقہ گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو چور اور محتاج میں فرق نہیں سمجھ سکا رات کی روشنی میں، باقی میری تمنا تھی کہ صدقہ ضرورت مند کے ہاتھ میں جائے، باقی آپ نے توفیق دی صدقہ کرنے کی، میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں۔ بھائی آپ نے صدقہ تو پیسے تو جیب سے نکلوائے، یہ الگ بات ہے کہ محتاج کے بجائے چور کے ہاتھ میں گئے۔ اس نے پھر آج رات کو ارادہ کیا کہ اللہ میں بھی آج واپس صدقہ کروں گا، اور آج پھر کوشش کرتا ہوں کہ کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں جائے۔ ایک عورت ملی رات کے اندھیرے میں، اس کے دل میں آیا کہ بیچاری بہت دکھیاری ہوگی، پریشان حال ہوگی، رات کو گھر سے کیوں نکلی ہے، ظاہر ہے ضرورت مند ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اپنا نام پتہ کچھ نہیں بتایا، گھر آ گیا۔ صبح بازار میں چرچا ہوا کہ ارے رات کو کسی شخص نے صدقہ دیا، پتہ نہیں کیوں دینے والا تھا، لیکن جس کے ہاتھ میں تھا وہ زانیہ عورت تھی۔ اب یہ اور بے چین ہوا، لیکن اس نے کہا اللہ میں کیا کرتا، میری تمنا تو یہی تھی، لیکن جب یہ سب آپ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکتا، میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ پھر واپس تیسری مرتبہ ارادہ کیا، آج تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں صدقہ صحیح ہاتھ میں دوں۔ پھر واپس صدقے کی تھیلی بنائی اس نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنا رہے، کہا پھر صدقے کی تھیلی بنائی اور رات کے اندھیرے میں نکلا تو ایک شخص ملا اس کو، اس نے کہا یار یہ ضرورت مند لگ رہا ہے، پوچھ تو نہیں سکتا تھا زیادہ، کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ صبح پھر مارکیٹ میں چرچا ہوا کہ اس نے صدقہ تو بہت بڑے مالدار کو دے دیا جو خود کروڑ پتی تھا۔ اس نے پھر بھی یہی کہا کہ اللہ میں آپ کے فیصلے سے راضی ہوں، اور باقی میری تو تمنا تھی کہ صدقہ صحیح ہاتھ میں پہنچے، میں کیا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تمنا اور اس کی حاجت جو تھی اور اس کے دل کا جو پکا ارادہ تھا کہ صدقہ صحیح ہاتھ میں جائے، اللہ نے اس کو پورا کیا۔ کیسا؟ اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، چور جس کے رات میں پہلی رات میں جس کے ہاتھ میں پہنچا تھا، وہ پیشہ ور چور نہیں تھا، بہت مجبوری میں اس نے چوری کی تھی۔ جب رات میں اس اللہ کے نیک بندے کا صدقہ اس کو مل گیا تو اس کے دل میں شرم پیدا ہوئی کہ میں جو چوری کر رہا تھا میرے گھر میں کھانے کو نہیں تھا نا، اس لیے میں محتاج تھا، اس پیسے کا ضرورت مند تھا، اللہ نے جب پہنچا دیا مجھ کو تو اس نے اس صدقے کی برکت سے چوری سے توبہ کر لی۔ ہو گیا نا کتنا بڑا کام۔ نمبر 2 پر جو زانیہ عورت تھی، وہ بھی پیٹ کی آگ کی وجہ سے مجبوراً نکلی تھی زنا کرنے، باقی وہ پیشہ ور زانیہ نہیں تھی، غلط کام کرنا اس کی عادت نہیں تھی۔ اس صدقے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی تمنا کیا تھی کہ اللہ سب سے زیادہ ضرورت مند کے ہاتھ میں پہنچے، اور اس نے چپکے سے صدقہ کر دیا، کوئی زیادہ انکوائری نہیں کی۔ اب نکلی زانیہ، لیکن اس پیسوں کی برکت سے اس نے زنا سے توبہ کر لی۔ اب وہ تیسرا مالدار تھا، اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ بخیل تھا،
کنجوس تھا، مال بہت تھا. اس کے دل میں غیرت آئی کہ ایک آدمی رات کو مجھ کو صدقہ دے کر جا رہا ہے جبکہ اللہ نے مجھ کو کتنے خزانے دیے ہیں. اس کی بنیاد پر وہ دوسرے دن سے وہ سخی بن گیا اور اس نے لاکھوں صدقہ کرنا شروع کر دیا. میرے بزرگ عزیز و اللہ کے رسول فرمائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیوں بیان فرمایا؟ بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن 2-3 حکمتیں جو اس حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھی اپنی کتابوں میں، محدثین جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، وہ یہی کہ دیکھو سب سے پہلے صدقہ کرتے رہنا چاہیے اور صدقے کو چھپا کر کرنا چاہیے. میں نے ایک مسجد بنوا دی، پورے خاندان میں چرچا ہو گیا کہ فلاں حاجی صاحب نے مسجد بنوائی. اس نے راتوں رات صدقہ کیا، چپکے سے کیا، نہ پوچھا سامنے والے کو، نہ اپنا نام بتایا. تو ایک مومن کو جب بھی 2 روپیہ ہو یا 200 روپیہ ہو یا 2 لاکھ روپیہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ تم صدقے کو چھپا کر کرو. اور دوسرا، اس آدمی کی خوبی کہ اس کو پہلے دن ہی صبح معلوم پڑ گیا رات کو جب صدقہ کیا کہ چور کے ہاتھ میں گیا، تو اس نے ہمت نہیں ہارا، یعنی صدقے کے عمل کو نہیں چھوڑا. دوسری رات بھی نکلا، تیسری رات بھی نکلا، اس کو 3 دن معلوم پڑ گیا کہ بظاہر میرا صدقہ غلط ہاتھ چڑھ گیا. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے یہ بیان فرمانا چاہ رہے کہ تم نیکی کے کام میں پیچھے مت رہو، ہمت مت ہارو، کرتے رہو. 10 پیسہ کرو، 1 روپیہ کرے، 8 آنا کرے، مسلسل کرتے رہے. کوئی بھی نیکی حالات کی خرابی کی وجہ سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. حالات خراب ہو جائے، ماحول خراب ہو جائے، تم اپنا کام کرتے رہو. دیکھو اللہ پاک نے اس کی ہمت اور اس کے صدقے کی برکت سے پورے 3 آدمیوں کو چینج کر ڈالا. تو آدمی کو یہ بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، یہ بھی سبق ملا. اور سخاوت کرنا چاہیے. جو تیسرے آدمی سے معلوم پڑا کہ اس کو جو توبہ کی توفیق ہوئی، تو کبھی میرے اور آپ کے اندر بھی بخیلی ہو سکتی ہے، کنجوسی ہو سکتی ہے. دینے کے وقت ہاتھ رکتا ہے، آدمی کو ہاتھ کھول کے رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی دوسرے صحابی بیٹھے تھے، تو نہیں موجود تھا یا کم موجود تھا اور اپنی ضرورت کے بھر تھا تو بھی دے دیا. صحابہ نے ٹوکا بھی، اللہ کے رسول ایسا کیوں کر رہے؟ کہا یا بلال، جتنا دیو گے عرش والے کی طرف سے اتنا ہی ملے گا. آپ کا کمرہ ہے، آپ کا روم ہے، بیڈ روم ہے، کھڑکی جب تک نہیں کھولو گے تو اندر کی ہوا باہر نہیں نکلے گی اور صاف ہوا اندر نہیں آئے گی. جب خزانہ بھرا رہے گا، تجوری بھری رہے گی، جب اس کو خرچ ہی نہیں کرو گے تو اوپر اللہ کی طرف سے آئے گا بھی نہیں. جو آدمی جتنا دیتا ہے، دوسرے راستے سے آنے کا بھی راستہ اللہ ہی کرتے ہیں. یہ جس نے بھی دیا اللہ نے دیا، اور یہ ختم ہونے کے بعد بھی جو دیا جائے گا اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سخاوت اور خرچ کرنے کا مزاج، اللہ کو یہ خوبی بہت پسند ہے. بعض مرتبہ ایک بخیل ہوتا ہے، کنجوس اور عبادت گزار ہوتا ہے، لیکن اللہ کو سخی گنہگار زیادہ پسند ہے بنسبت کنجوس عبادت گزار کے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس واقعے سے جو سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دینا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان سبق کو ہمیں بھی سکھانے کا فیصلہ فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان